میں ہوں سعودی احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سعودی رہ کے۔ آج ہم جو پچھلے 24 گھنٹوں میں عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ایک عام کیس ہے اور جو شارع جتوئی کا اس حوالے سے، اور 2 سٹیٹمنٹ جو آئی ہے MKM کی طرف سے جو حکومت چھوڑنے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو عمران خان نے نیشنل پریس کلب جو ہے اس حوالے سے اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کی جس میں اس میں کہا کہ مجھے کمزور حکومت ملی ہے، میری اکثریت میں حکومت نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے کمزور حکومت ملی ہے، میری اکثریت میں جو ہے وہ حکومت نہیں تھی۔ اور اس حوالے سے انہوں نے جو کہا کہ تفصیلات کے مطابق جو ہے نیشنل پریس کلب راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے مشترکہ وفد کی جو ہے وہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں چیئرمین عمران خان جو ہے اس سے وفد سے ملاقات کی، جس میں ملک میں اظہار رائے اور کی آزادی اور اہل صحافت کے خلاف حکومتی سطح پر جو ورک جو ان پر کیا جا رہا ہے اور فستائیت اس پر جو ہے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ میڈیا جو ہے کارکنوں کو جو ہے جو درپیش مسائل ہے اور فلاحی اقدامات کی ضرورت پر بھی مفصل سے تفصیل سے بات چیت جو ہے انہوں نے کی ہے۔ دوسری بات چیت کی ہے نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہے یونین آف جرنلسٹ کے مشترکہ وفد کی ملاقات پر جو ہے وہ صدر RTU اور عابد عباس سیکریٹری RTU جنرل جو ہے طارق ورکر IUG کے جو طارق ورکر اور صدر جو ہے وہ نیشنل پریس کلب انور رضا اور سیکریٹری نیشنل پریس کلب جو ہے خلیل راجہ نے جو ہے کی، اور ملاقات میں جو ہے تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اور اس میں اور اس کے ملک میں آئین کی جو بالادستی اور جمہوریت کی بقا کی پر بھی جو ہے اثرات جو زیر بحث لائے گئے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہم نواز شریف کے دور میں حکومت کے جو واجبات بھی میڈیا ہاؤسز کو جاری کیے، اگرچہ یہ واجبات نواز شریف اور شہباز شریف کی شہبازیوں کی تھی، لیکن ہم نے صرف اس لیے ادائیگی کی کہ ورکر کو جو تنخواہ جو ہے عمران خان نے کہا کہ تنخواہ ملے ان کو اور ان کو جو ہے مشکلات جو ہے نہ ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے آزاد میڈیا کا قائل رہا ہوں، عمران خان نے کہا، اور میڈیا کو جو ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا آزاد میڈیا کا میں کہہ رہا ہوں، میڈیا کو خوف نہیں کرنا چاہیے، آزادی سے وہ صحافت کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ میڈیا کی جو ہے آزادی سے انہیں خوف نہیں تھا، جو کرپٹ ہے سن کر افسوس ہوا کہ میڈیا ہاؤسز نے واجبات کی ادائیگی کے باوجود یعنی عمل یا صحافت کی تنخواہ نہیں دی، اور ان کو جو کٹن ورکر جو یعنی حکومت امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے جو صحافت کو جو ہے وہ واجبات نہیں کیے، ان کی تنخواہیں نہیں دی۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ میڈیا میں لفافہ کلچر کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے، نواز شریف نے، اور یہ جو ہے نواز شریف نے شروع کیا تھا، اور میں نے کبھی بھی عامل جو صحافتیوں اور ورکروں کو جو ہے لفافہ اور اس طرح کے الفاظ نہیں کہے، جو 2-4 لفافہ جو ہے وہ باقی جو ہے صحافی ہے اس کی وجہ سے باقی صحافیوں کو جو ہے بدنام ہو جاتے ہیں اور ایک غلط تاثر چلا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہانگ کانگ جو ہے اس پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہانگ کانگ جو ہے پاکستان سے زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن اس کی ترقی اور بدعنوانی کا خاتمہ اور میڈیا ہاؤسز کا جو کہ مالکان کو اپنے مفاد پبلک کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اس موجودہ کرپٹ حکومت کے نیچے جو ہے زیادہ دیر رہنے کے بجائے اور زندہ رہنے کے بجائے بندہ مر جائے بہتر ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ بغیر تنخواہ اور معمولی تنخواہ پر میڈیا ورکرز کیسے گزارا کرتے ہیں، اس نے یہ میڈیا ورکرز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، اور ہمارے جو ہے لانگ مارچ جو ہے وہ میڈیا کورج کرے، کیونکہ یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل دنیا کو کہ
جو ہے یہ ایک لانگ مارچ جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا یورپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے اور پاکستان کا عوام جو ہے وہ کس کو چاہتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی کہ یہ ایک ایسا لانگ مارچ نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی وہ چڑھائی ہوگی، اس میں جو ہے وہ میوزک چلے گا اور مختلف جو ہے اس پر بات ہوگی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے دور میں جو ہے محنت کی اور میری کوشش رہی کہ جو ہے وہ جو غریب صحافی ہیں ان کو جو ہے تو اور ان کو جو کسانوں محنت کش ہو غریبوں اور کسانوں کو اوپر لانے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا لانگ مارچ جو ہے میڈیا کے لیے بہت عام ہے اور میڈیا بھی اسے سپورٹ کرے، اس حوالے سے انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بدعنوانی کا خاتمے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے بدعنوانی کا خاتمہ کی اپنے دور میں کوشش کی، لیکن جو ہے عدالتی حکم جو ہے وہ امتناع دیتی تھی، لیکن اور نیب میں میرا اختیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صحافتی تنظیموں کو عمران خان نے کہا کیا چاہیے، مجھے اپنے مطالبات لکھ کر دے دیں، میں اگر اللہ نے مجھے پھر موقع دیا تو میں میڈیا ورکر کی کہہ رہے تھے کہ دور کے جو شکوے ہیں اس دور میں وہ میں ان کو ضرور حل کروں گا۔ عمران خان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ مجھے کمزور حکومت ملی اور میری اکثریت جو ہے وہ نہیں تھی، اتحادیوں سے مل کر حکومت بنانے پڑی، اور اکثر کمزور حکومت جو ہوتی ہے تو وہ اپنی اصلاحات نہیں کر سکتے۔ آئندہ اگر کمزور حکومت ملی تو میں یہ حکومت جو ہے وہ نہیں لوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ملک میں مافیا ہے اور میڈیا مالکان نے بھی اپنا مافیا بنا لیا ہے۔ ہمارے تحریک انصاف جو ہے وہ اور یہی ہماری جماعت کا نام ہے کہ ہم ان کا کہنا تھا کہ خواتین صحافیوں کے ہمارے جلسوں میں ہراساں نہیں کیا جاتا، اور ہم جلسوں میں اعلان کریں گے کہ کسی بھی میڈیا ہاؤسز کے صحافتیوں اور ورکر کو جو ہے ہراساں نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میڈیا پر جو ہے میرا کنٹرول نہیں، سوشل میڈیا پر میرا کنٹرول نہیں ہے، لیکن میں اپنے سوشل میڈیا کی جو صحافتیوں سے متعلق جو ٹرینڈ چلاتے ہیں، جو لفافہ صحافیوں کے متعلق جو ٹرینڈ چلاتے ہیں، اس پر میں کہہ رہے تھے کہ اپنے وہ جو ہے جو غلیظ ٹرینڈ چلاتے ہیں اس پر میں اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس پر میں ان کو سمجھاؤں گا، جہاں تک ہو سکے تو ہم اس کو کنٹرول کریں گے، جہاں تک میرے دائرے اختیار میں ہو، اور ہم اس کو کنٹرول کریں گے۔ جو باہر کیا وہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ جو باہر کی دنیا ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں جو ملک ترقی کرتے ہیں، وہاں پر میڈیا آزاد ہوتے ہیں، میڈیا کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہے اور وہ کرے۔ دوسری جو بڑی عام اور ڈیولپمنٹ ہے وہ پچھلے جو کل جو ہے جیسے ایک انصاف کا قتل عام ہوا، اس میں جو ہے شارو جتوئی کا جو ہے وہ کیس کے حوالے سے جو اس کو بری کر دیا گیا، اس پر میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ شارو جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے، آج بھی میرے خیالوں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، جن اسیروں کے لیے وقف ہے سونے کے قفس، ان میں موجود ابھی خواہش پرواز ہے کیا۔ تو دوسرا جو بڑی بات ہے وہ ہے شاہ زیب قتل کیس کا مرکزی ملزم شارو جتوئی۔ تفصیلات کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ میں شاہ زیب قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں جسٹس اعزاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی، اور وکیل لطیف کوسہ نے عدالت کو بتایا کہ
عدالت کو یہ بتایا کہ فریقین کا پہلا ہی راضی نامہ ہو چکا ہے اور ملزمان کی دہشت گرد پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ قتل کے ذریعے کوئی دہشت گردی کا رنگ جو ہے نہیں دیا گیا واقعے کو، اور عدالت نے شاہ زیب قتل کیس میں ملزم شارو جتوئی کو سماعت جو ہے وہ دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 25 ستمبر 2012 کو شاہ زیب قتل کیس کا جو ہے شاہ زیب خان جو ہے اس کی بہن کے ساتھ شارو جتوئی اور ان کے دوستوں غلام مرتضیٰ لاشاری کی جانب سے بدسلوکی کی گئی ہے، جس پر شاہ زیب مشتعل ہو کر ملزمان اور جو ہے اس کے جو ساتھی تھے اور وہ شاہ زیب جو وہ بڑک اٹھے اور موقع کے وقت جو معاملہ تھا اس کو رفع دفع کر دے گئے، تاہم جو ہے شارو جتوئی نے دوستوں کے ساتھ مل کر جو ہے شاہ زیب جو ہے گاڑی پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد شارو جتوئی دبئی فرار ہو گیا تھا۔ جو تشویش جو ہے جو اس کے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی وہ سست روی کا شکار ہو گئے تھے۔ بالآخر مجرم جو ہے وہ گرفتار ہوا اور مقدمہ جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت میں چلا گیا۔ 7 جون 2013 کو جو ہے قتل کا جرم جو ہے ثابت ہونے پر شارو جتوئی اور مرتضیٰ لاشاری کے عمر قید کی جو ہے سزا سنا دی گئی تھی۔ بعد ازاں سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کر کے عمر قید جو ہے اس کو عمر قید میں سنا دی تھی، جس کے بعد ملزمان نے عمر قید کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، تو اس پر جو ہے دوسری جو پھر حکومت نے جو ہے ٹرائل دائر کر کے اور آج بری ہو گئے تھے۔ یہ اب حکومت جو ہے حکومت نے بھی شاہ زیب جو ہے قتل کیس میں شارو جتوئی کی سماعت پر اور دیگر ملزمان کی رہائی کی عدالت کا جو عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے امپورٹنٹ سرکار نے اور جو موجودہ حکومت نے، اور اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے فیصلہ کرنے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی۔ اٹارنی جنرل کی آفس سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ شاہ زیب جو ہے قتل کیس میں اٹارنی جنرل کا موقف نہیں جو ہے سنایا گیا، اور شاہ زیب جو ہے خان قتل کیس میں دسمبر دہشت گردی کی دفعات جو ہے تھی، دہشت گردی دفعات پر اٹارنی جنرل کا موقف سننا ضروری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا سپریم کورٹ جو ہے ماضی میں دہشت گردی کی دفعات اور والے واقعات مقدمات میں سزائیں سنا چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا شارو جتوئی کیس کا فیصلہ اپنے گزشتہ فیصلوں کی منافی ہے، فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں آج شاہ زیب خانزادہ کیس کی سماعت پر رجسٹر اعزاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے فیصلہ سنا دیا۔ اس دوران مجرمان کے وکیل لطیف کوسہ نے جو بھی ہے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ بتایا کہ فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا تھا اور ملزمان کی دہشت گردی پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور قتل کے واقعے یہ اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ بات کی اور اس وجہ سے پھر وہ بری ہو گئے تھے۔ جو دوسری عام ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ترمیم پٹیشن دائر ہوئی ہے یہ نیب ترمیم کے حوالے سے، اس حوالے سے جو بات ہوئی وہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان نیب کی ترمیم کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ ہر ایک ذمہ دار احتساب کا ہر ایک جو ذمہ دار ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی۔ دوسری بڑی بات ہے وہ نیب ترمیم کیس کے حوالے سے ہے، جس میں سے جو موجودہ حکومت نے جو وہ کی ہے تبدیلی کی نیب قوانین میں، اس میں جو کل بحث چلی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ دوسری سپریم جسٹس آف پاکستان نیب ترمیم کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اور یہ ریمارکس دیتے ہوئے بتایا کہ ذمہ دار جو ہے وہ جو ہے احتساب
کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اور ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں جو نائب قوانین میں حالیہ ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کی سماعت کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے خصوصی بینچ نے جو ہے تشکیل دی۔ وکیل خواجہ حارث اور خواجہ حارث عمران خان کے جو وکیل ہے خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہ رینٹل پاور کیس سمیت بڑے مقدمات جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ حالیہ ترمیم کے ذریعے تیسرے فریق کے جو ہے مالیاتی فائدے کے جو ہے فائدے کو نیب نے دسترسی سے باہر کر دی گئی، یعنی اس کی جو ہاتھ اس کی پہنچ سے باہر کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ابھی بھی نیب قوانین کو جانچنے کے لیے یعنی کوسٹی کی گونج میں ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم جو ہے قانون کو ڈیزائن کر کے پارلیمنٹ کو بھی کیسے بھیج سکتے ہیں۔ کل کوئی شہری آ جاتا ہے کہے کہ 10 روپے کرپشن فلاں نے 10 روپے کرپشن کیا اور یہ نیب جو ہے وہ کیسے ختم یہ نیب تحقیقات کرے گا، یہ سلسلہ تو کہیں روکنا چاہیے اور ہم پارلیمنٹ سے کے امور میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ نیب قانون جو ہے سپریم کورٹ نے واپسی ہونے والے نیب ریفرنس کا جو ہے تمام ریکارڈ محفوظ بنانے کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز بھی کر لیا۔ سپریم کورٹ نے واپسی کی جو ہے تمام ہونے والے تمام ریفرنس جو ہے وہ طلب کر لیے گئے اور اس پر وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے ماضی میں پارلیمنٹ کے قانون کو ڈیزائن کر کے دیتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ چیئرمین نیب اور واپسی آنے والے ریفرنس کو کہیں نہ بھیج سکتی، تو پھر تو بس ہمیں بات ختم ہے۔ وکیل جو ہے خواجہ حارث نے موقف پیش کیا کہ جو ہے حتمی جو جتنی تیزی سے ریفرنس واپس بھیجے جا رہے ہیں کہ اور جو ہے وہ نہیں بھیجے جا رہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب میں سے پوچھیں گے کہ واپس ہونے والے ریفرنس کہاں جا رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر نیب نے جواب دیا کہ ہر رینچ میں جو کمپنیاں بنا دی گئی ہے اور جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ ممکن ہے کہ واپس آنے والے جو ریفرنس ہے دوبارہ دائر ہوں گے یا کسی اور عدالت میں جائیں گے، ہر ایک جو ہے کا ذمہ دار کا احتساب ہونا چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ریفرنس ریکارڈ شواہد اور معاملات اور دستاویزات جو ہے سمیت مختلف جو ہے مامور پر جو ہے محفوظ ہونا چاہیے اور ہر چیز کے جو ہے فہرست مرتب کر کے محفوظ کرنا چاہیے۔ مخدوم علی شاہ نے اعتراضات اٹھائے کہ نیب سارا ریکارڈ جمع نہیں کرواتا، نیب صرف احتساب جو ہے عدالتوں کی فیصلے سپریم کورٹ میں جمع کروانا چاہتا ہے۔ احتساب عدالتوں کے فیصلے کا برا عدالتی کے کیا فیصلہ ہونا جا رہا ہے۔ نیب جو ہے سپریم کورٹ سے جو جواب دے رہا ہے بہت اہمیت کا عامل ہے اور انہوں نے بالآخر کہا کہ پریس کی عدالت نے کہا کہ 1947 سے آج تک سیاستدانوں کی جو کرپٹ قرار دیے گئے، سپریم کورٹ نے کل کی کارروائی کی اس پر بزنس کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ باعث پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور یہ کہہ رہے تھے۔ دوسری جو بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جو 2 عام ایم کیو ایم کے بندے ہیں انہوں نے حکومت چھوڑنے کے حوالے سے جو ایک کاشف عباسی کے پروگرام آف دا ریکارڈ ARY کے ریکارڈ پروگرام میں انہوں نے جو بات کی ہے، دوسرے وسیم اختر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ 5 ماہ ہو گئے ہیں، تھوڑا انتظار کریں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ حکومت چھوڑ دیں گے یا کہ ہم اس بار حکومت چھوڑنے کے لیے جو ہے 3.5 سال انتظار نہیں کریں گے۔ ہم نے جمہوریت کو قائم رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا۔ ARY نیوز کے پروگرام جو ہے آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خواجہ اظہار الحسن نے اظہار کیا کہ کراچی کے حقوق کے لیے ایم ٹی ایم جو ہے وہ 2017 سے کیس لڑ رہی ہے اور ہم نے جو ہے کیا مانگا ہے، عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس پر عمل کا انتظار کریں گے۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ پیپل پارٹی کو بھی بتا دی اسمبلی جو ہے وہ جزئی تو معاہدہ شامل ہوا
تو ہم تسلیم کریں گے۔ کراچی کے جو ہے لوگوں اس نظام سے مایوس ہو گئے ہیں، 5 لاکھ ووٹرز سے 60,000 نکلے ہیں، تو یہ ہمیں مایوسی سے جو ہے وعدہ پورا نہیں ہوگے تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہم چھوڑیں گے۔ تو دوسری بات ہے پی ٹی آئی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری جو بات ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے جو ایئر وائی نیوز کی گفتگو سے کرتے ہوئے وسیم اختر نے ایم کیو ایم کے پاکستان کے ساتھ جو مسائل آ رہے ہیں اس کی وجوہات بھی دیکھیں۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے دن سے ہماری ووٹ بینک کو ختم کر دیا جا رہا ہے، یہ وسیم اختر نے بہت بڑی بات کی ہے، اور اس پر انہوں نے کیا کہا کہ وہ شروع سے ہمارے جو ہے وہ ووٹ بینک کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ہمارا جو ہے مینڈیٹ کراچی کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس جو کراچی کا مینڈیٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جو انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں صرف کراچی کے پاس مینڈیٹ ہے، کراچی کے پاس زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کراچی کے پاس بہت زیادہ مینڈیٹ ہے اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں صرف جو ہے ایم کیو ایم جو ہے نہیں، ساری جماعتیں کئی بار ضمنی انتخابات میں کراچی میں 8% لوگ کل کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی ناکام ہوئی، کیونکہ انتہائی کم ووٹرز جو ہے ٹرنڈ آؤٹ تھا، اور ایم کیو ایم اقتدار میں رہی بھی تو مضبوط اختیارات کے بغیر میئر تھا۔ تو یہ اختیارات آج مرتضیٰ وہاب کو ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ وسیم اختر جو ہے اس نے کہا کہ ایم کیو ایم کو کیوں فارغ کیا جا رہا ہے، کراچی کے جو مینڈیٹ ہے اب بھی جو ہے ہمارے پاس ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو رہی ہے۔ ہمارا جو ہے آج ہم جو بھی مطالبات رکھے ہیں اس کو پورا نہیں ہوا، اور ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا مینڈیٹ کیوں چوری کیا جا رہا ہے۔ ہماری تالی بجانے کے بجائے، کیسز ختم کرنے کے بجائے ہمیں وہ انصاف نہیں مل رہا ہے جو دوسرے کو مل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جو ساری جماعتیں جو ہے وہ جماعتیں صرف ایم کیو ایم جو ہے وہ 50,000 ووٹ پڑا، کوئی بڑے بات نہیں ہے۔ کراچی کا ووٹرز اور سپورٹر کیوں نکلے، کراچی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور ہم نے ڈیلیور کیا اور کیا بات غلطی کی، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کراچی میں جو ہے ہمارا مینڈیٹ ٹارگیٹ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کراچی کو جو ہمارے وہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کراچی میں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جس طرح کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں۔ تو ہمیں دوسروں بندوں کا ووٹ بڑھ رہا ہے اور ایم کیو ایم کا ختم ہو رہا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے، اور وہ ادارے جو ایم کیو ایم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اس کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ناظرین میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل جو اہم باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔